یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ ابھی یہ سب کام کر لو، یوسف کو قتل کر دو، اس کو کہیں پر ڈال کے آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں پھر نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو ان کے دل میں بات آئی، ان کے نفس نے جو ان کو اس بات پر، اس برے کام پر ابھارا، کیا یہی چیز ہمارے ساتھ میں پیش نہیں آتی؟ جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی آتا ہے ابھی کر لو، بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے ہی، بعد میں پھر توبہ استغفار کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندے مومن کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت میں۔ ایک طرف انسان کی خواہش نفس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایمان والا بھی ہے، یہ اپنے ایمان کے ساتھ میں، اپنی نیکی کے ساتھ میں اپنا رشتہ بھی توڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یہ نفس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، ایمان کے تقاضے کو پیچھے کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ضمیر جب اس کو کچوکے لگاتا ہے، جب اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت پھر کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ گناہ کرنا میرے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر میرا کام چلنے والا نہیں ہے، ایک بار بیاج پہ پیسہ مجھے لینا ہی پڑے گا، یہ میری مجبوری ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بعد میں پھر اصلاح کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ نفس جو ہے ایک گناہ کے کام کو، ایک برائی کو کسی کے لیے بہت ہی ضروری کر کے اس کو دکھائے، اور بعد میں اس کو یہ کہے کہ بعد میں تم توبہ کر لینا، سمجھ جائیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے اور شیطان اس کے ساتھ میں کھیل رہا ہے، اور یہ پرانا اس کا ہتھیار ہے۔ ہم کو تو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کسی ایسے ہتھیار سے کوئی حملہ کرے جو ہم کو پہلے معلوم نہیں ہے تو الگ بات ہے، اللہ نے کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا تھا کہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ گناہ کے وقت میں توبہ کا خیال آنا، گناہ کر رہا ہے آدمی لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اگرچہ برا ہے، یہ برا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس سے کم برا ہے کہ جو ایک آدمی گناہ کا کام کرے اور گناہ کے کام کے کرتے وقت میں اس کے دل میں کوئی کسی طرح کا کوئی کھٹک بھی پیدا نہ ہو۔ یہ چیز کہ ایک آدمی جو ہے گناہ کے کام کے کرتے وقت میں یہ کہے کہ بھائی میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ پھر بھی بہتر ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ جب کہ آدمی گناہ کرتا اور بالکل دندناتے ہوئے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ملامت کے، تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بری ہے۔ اور یہ چیز کہ گناہ کے بعد میں توبہ کر لوں گا، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، ورنہ تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے نیکی ایک دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کا وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے اور گناہ کے بعد پھر گناہ، گناہ کے بعد پھر گناہ، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے۔